بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد پاکستان سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے۔ تو جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا تو کمنٹ باکس میں پوچھے گئے سوال اور دوستوں کی جانب سے کالز اور میسیج آئے کہ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم بی ایس اردو اور ایم اے اردو کرنے کے بعد کن کن فیلڈز میں جا سکتے ہیں اور ہمارے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ بی ایس اردو کرنے کے بعد یا ایم اے اردو کرنے کے بعد کن کن فیلڈز میں جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بی ایس اردو یا ایم اے اردو میں کس بنیاد پر اور کس طرح داخلہ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ انٹر کر لیتے ہیں، آئی سی ایس کیا آپ نے یا ایف اے کیا ہے تو انٹر کے بعد آپ بی ایس اردو 4 سالہ پروگرام ہوتا ہے ہر یونیورسٹیز کے اندر، تو آپ وہاں سے وہ 4 سالہ پروگرام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بی اے کے بعد ایم اے کرنا چاہتے ہیں 2 سالہ ڈگری پروگرام، تو پھر آپ کے لیے بی اے میں جو مضمون ہوگا اختیاری مضمون کے طور پر آپ کو 200 نمبر کی یا 200 نمبر کی اردو رکھنی پڑے گی۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز مہربان ہے طالب علموں پر، تو چونکہ یہ ابھی شرط جو ہے بعض یونیورسٹی میں کمپلسری ہے، بعض میں داخل کر لیتے ہیں، لیکن جو آنے والی صورتحال ہے اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر یونیورسٹی کوئی اپنا ایک خاص کرائیٹیریا متعین کرے، اس کے تحت آپ کو ہر صورت جو ہے وہ پیچھے سے مثلاً آپ انٹر کر کے آ رہے ہیں تو آپ کو 200 نمبر کا پیپر پڑھ کے آنا پڑے گا، یا آپ بی اے کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر بھی اردو کا پیپر پڑھ کے آنا پڑے گا۔ تو آپ کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے ملک کی پاکستان کی جو قومی زبان ہے اس میں اگر آپ ایم اے اردو کر رہے ہیں یا بی ایس اردو کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اپنی نیشنل لینگویج یعنی قومی زبان میں آپ لوگ اردو میں ایم اے کر رہے ہیں یا بی ایس کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بعض اوقات لوگ یہی کہتے ہیں، جب ہم نے داخلہ لیا تھا تو ہمیں بھی کہا گیا تھا جی اردو میں کیا رکھا ہے، اردو میں ایسے ایسے طرح طرح کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں، تو لیکن جو دلی تسکین ہے جب ہم اردو میں آئے، کیونکہ اردو ایک شائستہ زبان ہے، اردو آپ کو تہذیب سکھاتی ہے۔ تو اسی طرح داغ دہلوی کا شعر ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو داغ دہلوی نے کہا ہے کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، تو یہ آہستہ آہستہ آئے گی آپ کو۔ تو لہٰذا آپ لوگ اگر انٹر کے بعد 4 سالہ بی ایس پروگرام میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ بی اے کے بعد 2 سالہ ماسٹر کا پروگرام جو ایم اے کہلاتا ہے اس میں لیں تو وہ بھی آپ کے لیے مفید ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی، چونکہ آپ کے لیے زیادہ مفید اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ بی ایس اردو میں 4 سال کے پروگرام میں داخلہ لیں۔ اگر وہاں پر آپ کی خواہش نہیں ہے 4 سالہ پروگرام میں جانے کی تو آپ لوگ ایم اے اردو والے جو پروگرام ہے اس میں داخلہ لے لیں۔ تو اس میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں۔ ایک تو پاکستان کے اندر یہ سرکاری سطح پر سرکاری قومی زبان ہے، اور سرکاری سطح پر جتنے بھی ہمارے اسکول ہیں وہاں پر یہ لازمی ہے بطور مضمون، اور تمام اداروں میں پہلی سے لے کر 12ویں جماعت تک اردو کا مضمون لازمی طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ ایم اے اردو کرنے کے بعد یا بی ایس اردو کرنے کے بعد کسی اچھے سے ادارے میں، پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کا ادارہ ہو، تو آپ بطور لیکچرار وہاں پر اپائنٹ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو اس کی سیٹس آتی ہیں لیکچرار کی، 17 اسکیل آپ براہ راست منتخب ہو کر آپ پاکستان کے اندر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں بطور پروفیسر۔ اس کے بعد پھر آپ کے لیے آگے اپرچونٹیز ہیں، آپ مثلاً
سب سے پہلی تو ترجیح آپ کی ہونی چاہیے لیکچرشپ 17 اسکیل، اس کے بعد پھر آپ لوگ آگے جا سکتے ہیں فیلڈز میں. مثلا آج کل تو یہ پرائیویٹ کالجز کی بھرمار ہے، تو آپ کے لیے وہاں پر بھی روزگار کے خاصے اچھے مواقع موجود، تو آپ وہاں پر بھی بطور ٹیچر اور لیکچرار جا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور اس کے علاوہ آپ مختلف اداروں میں ایز اے رائٹر یعنی مترجم کے طور پر جا سکتے ہیں. آپ کہانی نویس بن سکتے ہیں، آپ لوگ شاعر، ادیب، مصنف، کتابیں لکھنے والے. اگر آپ کے اندر تخلیقی صلاحیت ہے، چونکہ جب آپ بی ایس اردو کرتے ہیں تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ودیت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی فیلڈ میں ماہر ہو جاتے ہیں، جو آپ کو وہاں پر چیزیں سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں. آپ تقریر کا فن اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس افسانے کی ایک صنف ہوتی ہے، افسانے میں جا سکتے ہیں، ناول میں جا سکتے ہیں، اور طرح طرح کے آپ کے پاس مواقع ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نجی کالجز میں جا سکتے ہیں، سرکاری سطح پر آپ لیکچرار کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. تو اس کے اندر بہت زیادہ اسکوپ ہے. چلیں اور کوئی بھی جاب آپ کو نہیں ملتی یا کوئی بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو آپ شائستہ تو بن جائیں گے، آپ کی زبان معیاری ہو جائے گی. تو اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں بی ایس اردو کرنے میں اور ایم اے اردو کرنے کے. تو آپ پبلک سروس کمیشن کے تھرو جتنی بھی جابز آتی ہیں وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے اندر ٹیچرز کی جاب آتی ہیں، لیکچرار کی 18 اسکیل پر بھی اور 17 پر بھی. تو پھر آپ جب ایک بار فیلڈ میں انٹر ہو جائیں گے تو پھر آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو بہت زیادہ وسیع مواقع ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ اپنی قومی زبان میں بی ایس یا ماسٹر ضرور کریں، چونکہ ہمیں یہ ملک اور جو زبان ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 250 سالہ پرانی ہماری تاریخ ہو چکی ہے اردو زبان کی. تو زبان بنتے ہوئے کافی وقت لگتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سے آپ ایک اچھا، مثلاً آپ صحافت کی طرف بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر سٹوری رائٹنگ کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، خبریں بنا سکتے ہیں، تو صحافی بھی بن سکتے ہیں. اور بھی بہت زیادہ وسیع فیلڈز ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی. تو یار ویڈیو کو لائک کر دیا کریں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.